رائزنگ پاکستان میں آج بہت ایک اہم موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے. پوری دنیا میں اگست کا پہلا ہفتہ بریسٹ فیڈنگ ویک کے طور پہ منایا جاتا ہے اور حکومت پاکستان تو کہتی نہیں یہ اتنی اہم نیوٹریشن کے حوالے سے, بچوں کی صحت کے حوالے سے, ماؤں کی صحت کے حوالے سے, پورے پاکستانی آنے والی نسل کی صحت کے حوالے سے اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پہ ایک ہفتہ نہیں پورا ایک مہینہ بات ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے رائزنگ پاکستان کی ٹیم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم بھی اس پہ بات کریں. آج بریسٹ فیڈنگ یعنی ایک نوزائیدہ بچے کے لیے پہلے 2 سال تک ماں کا دودھ کیوں اتنا ضروری ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا افادیت ہے, اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. ہمارے 3 مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جس میں نمائندگی ہے نیوٹریشن انٹرنیشنل اور حکومت پاکستان کی جانب سے, تاکہ یہ دونوں حکومت بھی اور نیوٹریشن انٹرنیشنل بھی مل کے کس طرح سے پورے پاکستان میں اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن منسٹری آف ہیلتھ. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, آپ پہلے بھی ہمارے شو میں تشریف لا چکے ہیں اور آج کی گفتگو کو بھی ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ارشاد دانش جو کہ سینئر ایڈوکیسی ایڈوائزر ہے ایشیا نیوٹریشن انٹرنیشنل. ڈاکٹر دانش ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حنا ستار, ڈاکٹر صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید. تھینک یو. آج ہم نے سوچا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے اور ایسا موضوع ہے کہ ہر کوئی, ہر فیملی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. کیوں فاطمہ؟ بالکل بالکل, کیونکہ بچے ہر گھر میں ہیں اور بچوں کے لیے ہر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر نا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو پہلا گھنٹہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں بچے کو ماں کا دودھ دینا بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. بہت شکریہ فاطمہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلا گھنٹہ جو ہے اس کو ہم میڈیکل کی زبان میں فرسٹ آور از گولڈن آور, گولڈن آور بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کے لیے بہت قیمتی 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر ہم بریسٹ فیڈنگ کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ یہ پریگننسی کا ہی ایک نیچرل سیکول یا اس کا ایک تسلسل ہے. جب قدرت بچے کی نشو و نما کر رہی ہوتی ہے حمل کے دوران, تو اس دوران ہی ماں کے دودھ کی جو پروڈکشن کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ شروع ہو چکا ہوتا ہے. جس وقت بچے کی پیدائش عمل میں آتی ہے اس وقت ماں کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس طرح پلیسنٹا کا ڈیٹیچ ہونا, لیبر پینز کا آنا, کانٹریکشنز, ان کی وجہ سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو ملک لیٹ ڈاؤن یا جن کی وجہ سے دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ٹرانزیشن جو ہے ایک بچے کے لیے بھی لیبر اتنی ہی پیچیدہ اور ایک مشکل عمل ہے. جس طرح ماں لیبر پینز میں ہوتی ہے نا, اسی طرح بچے کے لیے بھی لیبر ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو اس میں پرابلم بچے کو پیش آتی ہے وہ یہ کہ پیدائش سے پہلے بچہ ایک بالکل مختلف قسم کی انوائرمنٹ میں ہے جہاں پر اس کے ارد گرد پانی ہے, بچہ پانی میں تیر رہا ہے اور اپنی ساری خوراک اس کو پلیسنٹا یا جس کو ہم آنول کہتے ہیں اس کے ذریعے بچہ اپنی ساری خوراک, ساری آکسیجن اپنی ماں کے وجود سے جذب کر رہا ہے. اور اس کے لیے بچے کو کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی پڑتی, یہاں تک کہ اسے سانس بھی نہیں لینا پڑتا. اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ پہلا سانس لیتا ہے اور پھر بہت بڑا ایک اس کے لیے چینج آتا ہے کہ اس کی ساری دنیا ہی تبدیل ہو گئی نا بچے کے لیے. اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے, اب اسے آکسیجن کے لیے سانس خود لینا ہے تو اس کو خوراک کا بھی انتظام خود کرنا ہوگا, کیونکہ جو ماں سے خوراک کی سپلائی کا نظام تھا وہ تو منقطع ہو چکا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا اچھا سسٹم ہے کہ اس نے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اس کے لیے ساتھ ہی خوراک کا بھی انتظام کر دیا. اب بچے کو 3 جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو بچے کا باڈی ٹیمپریچر, کہ بچہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو سکتا ہے امیڈیٹلی آفٹر برتھ. دوسرا اس کی بلڈ گلوکوز فال کر سکتی ہے کیونکہ اب وہ جو ماں کی طرف سے سپلائی آ رہی تھی خوراک کی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اور تیسرا اس کو یہ ہے کہ تھریٹ ہے کہ وہ اس دنیا میں آ گیا ہے جہاں وہ کوئی کسی چیز کسی شخص کو نہیں جانتا یا پہچانتا. ایک اگر کوئی ہستی جس سے وہ بچہ مانوس ہے, جس کی خوشبو, جس کا لمس اور جس کی آواز اس بچے کے لیے جانی پہچانی ہے وہ اس کی ماں ہے. تو اسی وقت فوراً اگر ماں بچے کو گود میں لے کے اپنی سکن کے ساتھ لگائے گی, اسے فیڈ کرائے گی, تو اس کا باڈی ٹیمپریچر بھی مینٹین ہوگا, وہ ہائپوگلائسیمیا سے بھی بچ جائے گا, اس کو اپنی خوراک مل جائے گی. اور تیسرا اس کو ایک تحفظ کا احساس بھی ہوگا کہ وہ اس دنیا میں اگر آیا ہے تو وہ تنہا نہیں ہے اور وہ ہستی جو اب تک جس نے اس کو پالا ہے وہ ساتھ ہے, ابھی بھی ساتھ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
ہمارے جو ماہرین ہیں آپ جیسے ڈاکٹر حنا اور ڈاکٹر دانش، ڈاکٹر بصیر جیسے، وہ کولوسٹرم کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں جو کہ پہلا دودھ ہے ماں کا، جو کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ملنا چاہیے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں گفتگو کو ڈاکٹر اچکزئی آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ جو بھی ڈاکٹر حنا نے باتیں کی، یہ ہماری نانیاں دادیاں دیکھا جائے تو ان سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے. ہمارا دین جو پریڈومیننٹ دین ہے اس ملک کا، اسلام، اس کے اندر بھی ہمیں قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. تو اس تناظر میں آپ ڈاکٹر اچکزئی یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان اب بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے، اس میں ریگولیشنز اور قوانین بھی سامنے آ چکے ہیں، پالیسیز بھی بڑی سخت پالیسیز سامنے آ رہی ہیں کہ انشور کیا جائے کہ نوزائیدہ بچہ 2 سال تک اور 6 مہینے تک تو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ ہو. اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بتائیے. 1997 میں جب پہلی مرتبہ تھوڑی سی نیوٹریشنل اسٹیٹسٹکس سامنے آئی، جو سارے اسکالر لوگ تھے، جو ریسرچر تھے، وہ جب لے کر آئے نا، تو 2000 میں ایک پالیسی بنی نیوٹریشن کے حوالے سے، اور اس میں اس کا احساس کیا گیا کہ پاکستان میں جو نیوٹریشن کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ بہت زیادہ پور ہیں. تو فوری طور پہ لوگ بیٹھے، ہم منسٹری کے لوگ، اکیڈمیشین، پالیسی میکرز اور سارے آپس میں بیٹھے، تو ایک پالیسی وضع کی گئی. تو اس پالیسی میں یہ تھا کہ چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بجائے اس کا کہ انتظار کیا جائے پارلیمنٹ کے پاس بل لے کر جائیں یا جو بھی لے کر جائیں، تو ایک آرڈیننس کا اجرا کیا گیا. اچھا، یہ 2002 کی میں بات کر رہا ہوں. آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اتنی اسٹرکٹ قوانین بنائے گئے کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اتنی امپورٹنس دی گئی کہ ہم ایک ایسا قانون وہ کر لیں کہ بچے کے لیے جو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے گولڈن ڈراپ سے لے کر کے یعنی 2 سال تک یہ انتہائی اہم ہے. تو اس میں کوئی چون چرا نہیں اور کوئی بھی اس میں ڈبے والا دودھ اور پرانے والے دودھ کی گنجائش نہ ہو. تو انہوں نے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے بھی سزا اور جزا کا حکم دیا، اس میں اس بیچنے والے کے لیے بھی سزا اور جزا رکھا، اور اس میں کچھ زرعین اصول وضع کیے گئے کہ جو بچے کے لیے لازم ہیں. ڈاکٹر نے، ہیلتھ کیئر پرووائڈر نے ان کو اس اصولوں کے مطابق اس ماں کو نصیحت کرنی ہے کہ وہ صرف اور صرف پیدائش سے فوراً 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر ان کو، جس کی آپ نے بات کی کولوسٹرم کی، گولڈن ڈراپ کی، میں اس کو ایک شیلڈ کہتا ہوں، یہ تمام بیماریوں سے اس بچے کو دماغی اور جسمانی طور پر محفوظ رکھتا ہے تمام بیماریوں سے. تو اس پہ قانون یہ آیا کہ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب نہیں کرے گا کوئی ماں کے دودھ کا نیم البدل جو بھی ہو ڈبے سے لے کر کے جانور پلانے جتنے بھی دودھ ہیں اس کا وہی کرے گا. اس کے بعد پھر 2009 میں 5 سال اس پہ اور کام ہوا، پھر اس کے باقاعدہ رولز ریگولیشن آئے کہ اس کو ابھی ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے، صوبوں کے ذریعے اور مرکز کے ذریعے کیسے امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ قوانین موجود ہیں. سزائیں کیا ہیں؟ اب اس قوانین میں ابھی ہم اور بھی شائستگی اور بھی تھوڑی سی سختی ان دا سینس کہ کوئی بھی ڈاکٹر، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، نرس ہاسپٹل میں کسی ماں کو اگر کوئی پرسکرائب کرے گی ادر دین ماں کے دودھ کا، تو اس کے لائسنس پہ بھی اثر پڑے گا، اس کے پریکٹس پہ بھی اثر پڑے گا، اس کی لائسنس کی منسوخی بھی ہوگی، اور ایک ایسا سٹیج بھی آ سکتا ہے کیس کو نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آئندہ 5-6 سال کے لیے پریکٹس نہیں کر سکتا. یعنی اس ڈاکٹر کا لائسنس کینسل ہو جائے گا جو بچے کی پیدائش کے بعد انکریج کرے کہ اس کو ڈبے کا دودھ پلایا جائے یا کوئی اور دودھ. بالکل. اور ساتھ میں جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہو تو اس کے لیے سخت جو سرکاری جو کارروائی ہوتی ہے اس کارروائی کی بھی اس میں ریکمنڈیشن ہوگی، اور ان کو اس جگہ پہ پھر ڈیوٹی نہیں کرنے دیا جائے گا، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انڈسٹری ہے اس کو بھی پابند کیا ہوا ہے کہ آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اس ڈبے پہ، اس ٹین پہ بہت موٹا سادہ حروف میں آپ نے لکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میٹیریل میں یہ ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہے. اور اس میں ابھی نئی جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو آن دی کاؤنٹر سیل نہیں ہوگا، صرف پرسکرائب کرے گا کہ انتہائی مطلب ضرورت میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی بچہ مسنگ کہیں سے ملا، جس طرح کہیں پہ پڑا ہوا کسی کو ملا، ماں کا دودھ اویلیبل بالکل نہیں ہے. آج کل تو توفیق بھائی اب تو ڈونیشن بھی آ گئی ہے کہ ماں کے دودھ کی ڈونیشن کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے پوری دنیا میں کہ ماں کے ہی کا دودھ ملتا ہے اور لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. جو جن ماؤں کے بچے یا اس کا دودھ مقدار سے زیادہ ہو یا
خدا نہ خاصہ اس کی بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا دودھ کی حوالے سے مطلب پھر وہ سک کر کے اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں دیگر بچوں کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ زورور لوگ ہیں، زورور لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو اپنی طاقت کو ذرا پازیٹیو بھی استعمال کرنا چاہیے. ہماری جو انڈسٹری ہیں انہوں نے مطلب ابھی جو لیجسلیشن سندھ نے کمال کر دیا کہ سندھ کے منسٹر نے تمام پریشر کو مطلب اپنے کندھے پہ لے کر کے انہوں نے کہا کہ نو، جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی جو ریکمنڈیشن ہے، جو انٹرنیشنل دنیا کی ریکمنڈیشن ہے، ہم اس کے مطابق جائیں گے اور یہی اصول ہم انشاءاللہ ادھر اسی پارلیمنٹ میں کریں گے. جنہوں نے یہی انڈسٹری والے دوستوں نے، میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ بجائے اس کی کہ کوئی نگیٹیو طرح پہ چلے جائیں، ہم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں نوکریاں ملتی ہیں، جابز ملتی ہیں، تو وہ بجائے اس کی کہ وہ سویٹن بوٹلز اور پلانا اور شوگری ڈرنکس یہ چیزیں بناتے ہیں، وہ آ کر کے لسی بنانا شروع کر دی جو صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور لوگ پیتے بھی رہیں گے. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب آئیڈیا بہت اچھا ہے نا، ملائی والی لسی. ڈاکٹر دانش، ایسی کیا کلچرل امپیڈمنٹس ہیں کہ جو بریسٹ فیڈنگ کے تک بچے کی جو رسائی ہے اس کے درمیان حائل ہوتے ہیں؟ جی بہت ساری ایسی متس یا توہمات جو ہے موجود ہیں، اور میرا چونکہ تعلق ایک دیہات سے ہے اور دیہات اور پھر 20 سال سے شہر میں بھی رہا ہوں، تو دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی یہ کامن متس پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی جو مت ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاسٹرم ہے یا ماں کا جو پہلا دودھ ہے جو کہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو زہریلا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا مت پائی جاتی ہے. حالانکہ ماں کا دودھ جو ہے، ماں کا جو کلاسٹرم ہے، وہ بچے کے لیے سب سے پہلا حفاظتی ٹیکہ ہے. وہ کیسے؟ بیسیکلی جو ہے اس میں وہ آپ کے بچے کی جو ہے نا امیونٹی بڑھاتا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اچھا جو گفٹ ہے وہ کلاسٹرم ہے اس بچے کے لیے. سو میں تمام ماؤں سے مخاطب ہوں، اور ماؤں کے علاوہ جو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں فیملی میں، گھر کے جو بڑے افراد ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کلاسٹرم کے لیے جو ہے یا پہلے دودھ کے لیے مطلب ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ اس چیز کو ممکن بنائیں. عموماً جو ہے گھر میں دادی اماں یا اور جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جی کہ جی گھٹی کی ضرورت ہے یا شہد کی ضرورت ہے یا پانی دے دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے کہ ماں کا جو دودھ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، جو جانور کا دودھ ہے وہ جانور کے بچے کے لیے ہے. تو اس چیز کو جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو ڈبے کا دودھ سو کال کہا جاتا ہے، وہ ڈبے کا فارمولہ ہے، اس کو دودھ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. دودھ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ماں کا دودھ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو کبھی بھی گھٹی نہیں، کبھی بھی کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں، صرف اور صرف کلاسٹرم. ڈاکٹر حنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کوئکلی ہمیں ذرا 2 جملوں میں بتائیے کہ جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ پیدائش سے لے کے 6 مہینے تک ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا، چاہے جون کی گرمی پڑ رہی ہو، بچے کو پانی نہیں چاہیے ہوتا، اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتائیں. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ پہلے 6 ماہ میں اگر بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جائے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے آگے جا کے بچ سکتا ہے، جس میں عام انفیکشنز، ایئر انفیکشن سے لے کے اپر ریسپریٹری، لوور ریسپریٹری انفیکشنز، نمونیاز، ڈائریا. اور اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے عام بچوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، جو بچے جن کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں ملی ہوتی. اس کے علاوہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا میٹابولزم ماں کے دودھ کی وجہ سے اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ ان کو آگے جا کے دوسری میٹابولک پرابلمز ہونے کا رسک، جیسے ڈائبٹیز ہونے کا رسک بھی بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اصل میں نیچرل چیز ہے نا، تو نیچر کا تو آپ کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کولوسٹرم کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ ماں کے دودھ کی کیفیت بچے کی نیڈ کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے. شروع کے چند دنوں میں جو دودھ ہے اس کی کمپوزیشن اس طرح کی ہے جو زود ہضم زیادہ ہے، اور جیسے انفیکشنز کو بچانے کے لیے کولوسٹرم کے رول کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک لیئر بچے کی انٹسٹائن اور بچے کی سٹمک پہ بناتا ہے جس میں بہت زیادہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، اور وہ بیرونی جو بیکٹیریا، وائرسز ہیں ان سے بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک کم از کم صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی بچے کو دیا. اچھا، اب ذرا ایک سوشل سچویشن کی بات کرتے ہیں.
ہمارے ہاں خاص طور پہ ورکنگ ویمن یا ہم ایک پہلے 6 ماہ کے بچے کی ماں ہے تو وہ ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، پبلک پلیسز پہ تھوڑا سا ایک شرم والا ایک پہلو آتا ہے ڈاکٹر اچکزئی کہ جی اچھا بچے کو دودھ پلانا ایک تھوڑا شرمساری والا عمل، اس کو ہم رائج کیسے کر سکتے ہیں، اس کو اس سٹگما سے کیسے ہم دور ہو سکتے سب سے پہلے ہم نے یہ اقدام جو ہے نا اپنے قومی اسمبلی سے ہم نے شروع کرایا. نیشنل اسمبلی میں ہم نے ایک کمرہ بنایا جو پارلیمنٹیرینز جو بچوں والے پارلیمنٹیرین، آپ نے وہ نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو، اپنے 4 مہینے کے بچے کو لے کر آئی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر ہی وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کر رہی تھی. تو ہم نے پارلیمنٹیرین کو کے لیے، یہ مجھے یاد ہے آج سے 5-6 سال پہلے ہم نے یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں، پھر سارے پروونشل اسمبلیز میں آپ جائیں گے تو الگ کمرہ ہے، الگ کمرہ ہے. پھر ایئرپورٹس پہ ہم نے اسٹیبلش کر لیے، لیکن یہ بہت کم ہیں. میری یہ گزارش ہے، ویسے تھے ڈی جی ہیلتھ کے نمائندے کے، تمام ان اداروں میں جہاں پہ 2 بھی اگر خواتین کام کر رہی ہو تو ان کے لیے ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے اپنے بچے کو ساتھ لے کر بھی آئیں اور ان کو وہاں پہ وہ فیڈ بھی کر لیں. اور یہ ذمہ داری توثیق بھائی یہ صرف اس عورت کی نہیں ہے یا اسٹریٹ کی نہیں ہے، اس کے شوہر کی بھی ہے، اس کی فیملی کی بھی ہے. اگر اس کی فیملی ان سے جاب کرانا چاہتی ہے تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان کے لیے، یعنی وہ ماحول، وہ حالات کہ جس میں وہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو بلا خوف و خطر، خلاف بلا خوف و خطر، کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک ماں ایک جگہ پہ اسٹیشن پہ بیٹھی ہوئی ہو، اپنے ماں کو، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور 2-4 جو بائی پاسر ہیں وہ آ کر کے اس کا کوئی پردہ کر لے. یہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں. یہ ایک عظیم کام ہے کہ یہ سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے اچھا بھی ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان، وہ تمام لوگ جن کا تھوڑا سا، جس کو اوپینین لیڈر کہتے ہیں، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی رہنما، سارے ٹیچرز ہمارے خصوصی طور پہ آپ جیسے لوگ، اگر اس میں تھوڑی سی اور بھی، یعنی وہ جس طرح پوری دنیا میں 1 ہفتے کے لیے منایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ 1 پورا مہینہ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جا رہا ہے، تو ہم اگر اپنے اس میں اٹھیں، ہر شخص یہ بات کر لیں کہ آپ نے بریسٹ فیڈنگ کو بائی آل مینز پروموٹ کرنا ہے، کلوسٹرم سے لے کر کے 6 مہینے تک، اور 6 مہینے کے بعد اس ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ کمپلیمنٹری فیڈنگ بھی، یعنی اس بچے کی جو جسمانی ضروریات ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے بائی آل مینز. جی ڈاکٹر دانش، آپ اس سال جو ہے یہ ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کا تھیم بھی یہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ پیرنٹس کو سپورٹ کیا جائے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے جو نیوٹریشن چیمپئنز ہیں، یہ کافی انہوں نے کوشش بھی کی ہے، اور نیشنل لیول پہ ابھی ریسنٹلی جون میں ایک بڑا اچھا جو ہے نا لا پاس ہوا ہے میٹرنٹی اینڈ پیٹرنٹی پروٹیکشن کا. اس میں یہ پروویژن ہے کہ آپ کو جو ہے سیلری کے ساتھ چھٹی بھی ملے گی، اور تاکہ آپ گھر پہ آسانی سے جو ہے بریسٹ فیڈ کر سکیں. ابھی میں ریسنٹلی انڈونیشیا میں تھا اور میں نے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پہ لیکٹیشن کارنر بنے ہوئے ہیں. سو میں یہ گزارش کرانے کے لیے ماں کو ایک سہولت. بالکل، اور وہ بڑا کمفرٹیبل سیٹ اور بڑا اچھا انتظام. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہاسپٹل میں، ہر ہیلتھ فیسلٹی میں وہاں پہ لیکٹیشن کاؤنسلر موجود ہیں. تو یہ چیز ہمیں بھی فالو کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے ایئرپورٹ میں ٹھیک ہو گیا، نیشنل اسمبلی میں، لیکن یہ پی ٹی وی میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے آفسز میں بھی ہونا چاہیے، بڑے بڑے جو مالز ہیں ان میں بھی یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر دانش، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن وہ ادارہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس جناب نوزائیدہ بچوں کی جو مائیں ہیں ان کے لیے لیکٹیشن رومز موجود ہیں، اور ہم ان میڈیا کے اداروں میں سے جنہوں نے اس میں پہل کی ہے. اینڈ وی آلریڈی ہیو اٹ جناب. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پورا 1 سال جو ہے ہم بریسٹ فیڈنگ کے طور پہ منائیں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہم اس کی کتنی ہمارے نزدیک. ڈاکٹر صاحب کا کام بڑھانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 1 مہینے کے بعد چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، آپ نے آگے بھی لے کے اور ہم سپورٹ بھی کریں اس گے. کی امپورٹنس آپ دیکھیں کہ جس چیز کا ذکر میرے اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہو، کتنی امپورٹنس ہوگی نا. تو یہ تو میرے کہتا ہوں، آپ تو پورے سال ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں یہ نصاب کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر ہم مدر کے اس پہ بھی دیکھیں تو دودھ پلانے کا فائدہ خالی بچے کو ہی نہیں ہے، ماں بھی بہت چیزوں سے پروٹیکٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کی طرف بھی دیکھیں کہ ماں بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، جس طرح اوورین کینسر اور یہ جو چیزیں ہیں، 37% وہ ماں لیس ڈینجر ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں کہ اس کو بریسٹ کینسر اور اوورین کینسر نہیں ہوگا. 37%.
ग्रेट। اور ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے جو کہ بہت اپیلنگ بھی ہوتی ہے کہ جو ویٹ گین ہوتا ہے پوسٹ پریگنینسی، سو جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کا جو ہے وہ واپس شیپ میں آ جاتی ہے، واپس بہت شیپ میں آ جلدی، جاتی ہیں، بالکل۔ کیونکہ اراؤنڈ 500 کیلوریز ڈیلی جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے برن ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہارمونز ریگولیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بچے کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، ایک بانڈنگ ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک اس میں اور اضافہ کر لیں، جو ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، سائنٹسٹ بنے، تو اس نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے، کیونکہ بغیر ماں کے دودھ پیے ہوئے بچے وہ Cognitive abilities جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک لیبر کلاس تو بن سکتا ہے نا، وہ ایک ہائی ٹیک۔ لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں گا کہ پھر انسان زندگی میں اصل میں چاہے وہ لیبر ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، آپ اس کو اپنے آپٹیمم لیول پہ نہیں کر سکتے۔ اگر میرا کام اس میز کو صاف کرنا ہے اور تو اگر میرے اندر کوگنیٹو ایبلٹیز نہیں ہوں گی تو شاید میں اس میز کو زیادہ بہتر صاف نہیں کر سکوں گا۔ تو ضروری کہ ڈاکٹر انجینئر، لیکن دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں، آپ ایک ذہین باشعور، آپ کی مینٹل سیلز اور فیکلٹیز امپروو ہوں گی۔ سر ایک سائنسی دور ہیں جو سٹنٹڈ بچہ ہوتا ہے گروتھ کے ساتھ بچہ، اس کی 10 سال جو اکانومیکل گروتھ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ 10 سال تک کم ہوتا ہے نا، تو ہم اکانومی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کہ اس کا ڈائریکٹلی لنک آپ کی اکانومی سے۔ اور اس کو ایک ہائی امپیکٹ انٹروینشن بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی انٹروینشنز ہوتی ہیں جس پہ آپ تھوڑے پیسے انویسٹ کریں۔ مثال کے طور پہ نیوٹریشن پہ اوور آل جنرلی اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو $16 کا ریٹرن ملتا ہے، لیکن بریسٹ فیڈنگ ایک اتنی ہائی امپیکٹ انٹروینشن ہے کہ آپ اس پہ $1 انویسٹ کریں گے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو $35 کا یا اس سے زیادہ آپ کو اس کا ریٹرن یہ بات صرف ماں بچے کی صحت کے نہیں ہے، پوری اکانومی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف زئی، ڈاکٹر دانش، ڈاکٹر حنا، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جتنا آسان لفظوں میں اتنا اوپنلی اس موضوع پہ بات کی ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو بات دل کو لگی ہوگی۔ اور اس حوالے سے آپ کا اگر کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے ایز اے مدر، ایز اے فادر، یا اس بریسٹ فیڈنگ کی ہمارے دین کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر، ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی۔ فاطمہ، توثیق اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، خوش رہیے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔